میں جینے کے کچھ اصول ہیں، معاشرے میں رہنے کے کچھ طریقے ہیں، طور طریقے ہیں جو دین اسلام ہمیں سکھلاتا ہے، بتلاتا ہے کہ کس طرح سے ایک انسان سماج میں، معاشرے میں زندگی گزارے۔ یعنی اسلام نے ہمیں کہیں بھی کسی بھی کیا کہتے ہیں مقام پر، کسی بھی مرحلے میں تنہا نہیں چھوڑا۔ بفضل اللہ تعالی ہر چیز ہمیں بتلائی۔ تو آج ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ وہ ہے کسی اور سے سوال نہ کرنا۔ سوال نہ کرنا سے مراد یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، کسی سے مانگنا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کسی سے مانگنا نہیں، صرف اللہ سے مانگنا، یہ اصل ہے۔ مومن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھتا نہیں ہے، اس پہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ جب صحابہ نے اس بات کو سنا کہ کسی سے سوال نہ کریں تو صحابہ کا مزاج ایسا بن گیا کہ اگر وہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ سے ہنٹر یا کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ سے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور گر گئی ہے تو وہ کسی سے بولتے نہیں تھے کہ ذرا وہ پکڑا دو، خود اترتے تھے اور اسے لیتے تھے۔ اتنا ایسا مزاج، سمجھ رہے ہیں؟ مانگنے سے مراد صرف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہی بندہ سامان مانگے یہ نہیں، بلکہ کوئی بھی چیز کے لیے کسی اور سے سوال نہ کرنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، وہ لا دو مجھے، یہ دے دو مجھے، پانی دے دو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہمیں سوال نہیں کرنا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ جب لوگوں سے سوال کرے گا دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، یعنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، مطلب بولنے کا مقصد یہ کہ چٹنی روٹی میں گزر ہو جا رہا تھا لیکن اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے مانگتا ہے مال، سمجھ رہے ہیں؟ تو روز قیامت وہ ایسا ہوگا کہ اس کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ، کوئی انسان صرف ڈھانچہ دکھے تو کیسا دکھے گا؟ کتنا خطرناک دکھے گا بغیر گوشت کا انسان۔ وہ ایسا ہوگا کہ اس کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کو مانگنا نہیں پسند ہے کہ ہم کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ صبح شام زندگی گزر رہی ہے چٹنی روٹی کم پر، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنی ضروریت کو پورا کرنے کے لیے، اور پھر لوگوں سے مانگ مانگ کر، سمجھ رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا بنانا یا کہیں گھومنے جانا، تو اس طرح سے پھر معاملہ ہوتا ہے۔ تو اپنی ضروریات کو ہمیشہ مختصر رکھیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ہوتا ہے نا کہ ہر حال میں جب بندہ اللہ کی طرف خوش رہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو زندگی ہر سچویشن میں انسان گزار سکتا ہے، لیکن مزاج میں سادگی نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا نا مزاج میں سادگی، دنیا سے بے رغبتی، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے کہ مومن کو یہ ساری چیزیں ہوگی تبھی تو کیا کہتے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلائے گا انسان۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ پھیلائے گا، سمجھ رہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر جو کیا کہتے ہیں مینٹل ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کی ذہنی کیفیت خراب ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کا تھوڑا معائنہ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو جو سائیکریٹسٹ ہوتے ہیں تو ایک ڈاکٹر نے اپنی ایک تجربے میں کہا کہ وہ بچے جو چوری کرتے ہیں یا پھر اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں تو کہا وہ کیوں ایسے ہوتے ہیں؟
ماں باپ کو برا بھلا جو کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، میرے ماں باپ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، تو کہا کہ وہ اس لیے نہیں، مطلب کچھ ہوتے ہیں نا ایسے بھی کہ سننے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تھا نہیں تو ہمیں پیدا ہی کیوں کیا، سمجھ رہے، ہمیں پالا ہی کیوں، نہیں تھا تو حیثیت نہیں تھی تو وہ اس لیے کہ ماں باپ جو ہے وہ ان کی ضروریات سے زیادہ ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا مثال کے طور پر ماں باپ کے پاس، باپ جو والد ہے وہ 10,000 روپے سیلری اس کی ہے، 10,000 کمانے والا ہے والد، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں اپنے بچوں کو اس شہر کی اچھی اسکول میں داخلہ کر دلواؤں گا، سمجھ رہے، جو اچھے اسکول میں جہاں پہ اچھے ہائی سوسائٹی کے بچے آتے ہیں، تو وہ اپنے بچے کا داخلہ کرواتا ہے جہاں پہ 6,000 5,000 روپے فیس ہے. میں اگزامپل آپ کو دے رہی ہوں. اب اس کا بچہ وہاں پہ جا رہا ہے، اب جب وہ وہاں جائے گا تو وہ انہی لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا، اٹھے گا نا، ہائی سوسائٹی کے بچوں کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھ کرے گا، حالانکہ وہ خود نہیں ہے. وہ دیکھے گا کہ لوگوں کے ماں باپ جو ہے وہ لوگوں کو 4 ویلر میں چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر اس کو اپنی حیثیت کم لگے گی، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا، سمجھ رہے. اور پھر کیا ہوگا، جب وہ کمتر سمجھے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وہ کمتر سمجھے گا تو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، چوری کرے گا وہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، سمجھ رہے. جب انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے تو صبر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل میں صبر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ، اس کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، آپ کا شکر ہے نا. آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں بہت سارے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں جو بیچارے بہت ضرورت مند ہیں، ان کو مطلب مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں کم سے کم اس کیٹیگری میں تو نہیں رکھا. فضل ہے، بھلے ہم اپنے گھر میں چٹنی روٹی کھا رہے ہیں، لیکن اللہ آپ نے ہمارے گھر میں عزت کے ساتھ ہمیں دی چٹنی روٹی بھی. کہ ہماری ضروریات اتنی بڑھائی نہیں آپ نے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے مطلب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے. تو یہ اللہ ہی آپ کا ہی فضل ہے. تو بندہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے ہر حال میں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے دسترخوان پر یہ تو رکھا. پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے دسترخوان ہی نہیں لگے ہوں گے. یا اللہ آپ کا بڑا فضل. تو ہر حال میں بندہ جب شکر کرتا رہے گا تو وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، لیکن جہاں اس کے اندر اللہ کا شکر ختم ہونے لگے گا وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا. کیا چیز ہے کہ چڑیا کو لوگ چڑیا سے کہتے ہیں کہ چڑیا سے سیکھو توکل، بھروسہ، کہ صبح جب وہ اڑتی ہے اپنے گھونسلے سے تو خالی پیٹ ہوتی ہے، بچے بھوکے ہوتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن جب شام آتی ہے تو بھر پیٹ آتی ہے. تو کیسا اللہ پہ بھروسہ یقین. تو ہمیں ایسا اللہ پہ بھروسہ یقین ہو. آج ہم اللہ پہ بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے پاس سب ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ نے ہمیں سب دیا ہے، اللہ بہت بڑے. لیکن اگر آج ہمارے پاس کمی آ جائے کہیں نہ کہیں کسی معاملے میں تو پھر ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین اس میں کمزوری آتی ہے نا. ہم لوگوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، ہماری نگاہیں لوگوں کی طرف اٹھنے لگتی ہے کہ فلاں میرے سوال کو پورا کر دے، فلاں میرے مسئلے کو حل کر دے. سمجھ رہے؟ تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا. ایک مرتبہ ایک فقیر، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ کچھ مانگنے کے لیے سوال کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس کچھ پیالہ یا کچھ تو بھی تھا اس کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلہاڑی دلائی اس کو بیچ کر، یا پھر اللہ کے نبی نے اپنے پاس سے اس کو ایک کلہاڑی دلائی، جہاں تک مجھے واقعہ برابر یاد نہیں، کچھ اس طرح سے، اور کہا یہ لے اور اس سے تو مزدوری کر، ہے نا، لکڑیاں کاٹ بیچ. اب اس نے وہ کرنا شروع کر دیا، سمجھ رہے. تو وہ کھانے لگا اپنے کما کر، مزدوری کر کے. تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا، یہ ترغیب دی کہ ہمیں
لوگوں کے دروازے پر نہیں جانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اتنے سخت تھے کہ کوئی بھی فقیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مانگنے کی ہمت نہیں کرتا تھا جو صحت مند ہو، کہ میں تو صحت مند ہوں اور کس طرح سے مطلب میں ہاتھ پھیلاؤں تو حضرت عمر ناراض ہو جائیں گے، بلکہ کوڑے لگواتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اگر کوئی فقیر مانگتا اور وہ صحت مند ہوتا، ہاتھ پیر سلامت ہوتے اور پھر وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تو اس کو کوڑے پڑتے. سمجھ رہے؟ تو ہمیں لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. اب وہ ہاتھ پھیلانا ہر اعتبار سے ہے، سوال کرنا ہر اعتبار سے ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چاہے مال کا سوال ہو، چاہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں سے مدد حاصل کریں. مجھے یہ دے دو نا. گھر میں جیسے مثال کے طور پر ہم بیٹھے وہ لا دو، کسی کو کہہ دیا وہ لا دو، کسی کو کہہ دیا یہ دے دو، کسی کو کہہ دیا وہ دے دو. تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے، سوال نہیں کرنا ہے. اور جو اس طرح سے کرتا ہے نا بہت حکم دیتا ہے، حکم فرمانا کہتا ہے جسے، کہ بار بار حکم فرماتا رہتا ہے، یہ دے دو نا، وہ لا دو نا، یہ کر دو نا، وہ کر دو نا. تو ایسے لوگوں سے لوگ چڑھنے لگتے ہیں. سمجھ رہے؟ چڑ آنے لگتی ہے. تو ہمیں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے. اکثر یہ معاملہ جو ہے نا وہ لڑکیوں کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مائکے جاتی ہیں تو بیٹھی مائکے گئی، امی یہ دے دو، بھابھی یہ دے دیجئے، فلاں یہ دے دیجئے، فلاں وہ دے دیجئے. سمجھ رہے؟ تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. لڑکیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ اپنے والدین سے، اپنے امی سے، جوان بچی ہے، جوان بیٹا ہے، جوان بچی ہے، 5ویں میں، 6ٹھی میں، 7ویں میں، 8ویں میں، یہ بچیاں کیسی ہیں؟ اٹھ کے اپنے ہاتھ سے پانی لے سکتی ہے نا. وہ بیٹھے اپنی جگہ سے کہ پانی دے دیجئے امی پانی دے دیجئے. یعنی ہم اپنی والدین سے حکم دے کہ ہمیں پانی دے دیجئے. مجھے اچھے سے یاد ہے، میں چھوٹی تھی، میرے خیال سے 3rd یا 4th میں ہوں گی، اور میں نے اپنی امی سے کہا، والدہ سے، امی پانی دیجئے نا. تو امی نے مجھے جو ڈانٹ لگائی تھی کہ آپ اپنے ہاتھ سے پانی نہیں لے سکتی ہو کہ آپ مجھے کہو گی پانی دے دیجئے. اس کے بعد سے آج کا دن ہے کہ کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی یہ بولنے کی کہ امی پانی دے دیجئے. سمجھ رہے؟ اٹھ کے پانی لیتے ہیں. کوئی بہت مجبوری تھوڑی ہے کہیں وہ ہے. اب ہم امی سے کہہ رہے امی پانی لا دو، امی بیچاری اٹھ کے پانی لا کے دے رہی ہیں ہمیں. شوہر پانی لا کے دے رہے. شوہر کو بھی حکم فرمانا بہت بری بات ہے. اچھا، بعض عورتوں کو اتنا حکم کرنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ شوہروں کو بھی کہتی یہ لے لیجئے، وہ دے دیجئے، وہ کر دیجئے، وہاں سے وہ ہٹا دیجئے. تو ہمیں اپنے شوہر کو بھی بولنے سے پہلے ہم 10 بار سوچیں. وہ ہمارا مزاجی خدا ہے. سمجھ رہے؟ ہم اپنے شوہر کو حکم نہیں دے سکتے. سوال نہیں کریں ہم اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو ہمیں سوال کرنے سے انشاءاللہ بچنا ہے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے اعتبار سے مال کا سوال ہو، چاہے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا سوال انسان کرتا ہے. جب تک کہ ہمارے اندر ہمت، طاقت، قوت ہے، ہم خود سے اٹھ کر اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کریں انشاءاللہ العزیز. آ رہی بات سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس بارے میں بتلائیں کہ سوال کسی کے آگے نہ کریں، کسی سے کچھ نہ مانگیں. بعض عورتوں کا یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ نا اتنی ان لوگوں کو سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑوسیوں کا دروازہ ٹھوک ٹھوک کے مانگتی ہے کہ یہ دے دیجئے نا، وہ دے دیجئے نا، یہ کر دیجئے نا. یعنی ہمارے اندر اتنی مینجمنٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کون سا سامان کتنا ہے، کون سا سامان کتنا نہیں ہے. ہمیں ہر ضروریات کا سامان ایک لسٹ ہم تیار کر کے رکھیں. کوئی بھی چیز ختم ہونے والی ہے، ہم نے فوراً ایک ڈائری چھوٹی سی بنا کر رکھیں یا ایک پیج چھوٹا سا بنا کر رکھیں کچن میں. ہم نے فوراً اس کے اوپر نوٹ کر دیا کہ بھئی نمک تھوڑا ہی بچا ہے، بس نمک لینا ہے، اس بار بازار اتریں گے تو ہم نمک لے لیں گے. ٹماٹر کم ہے، مرچی اتنی بچی ہے، ابھی نیچے اتریں گے تو ہم مرچی بھی لے لیں گے. یعنی کہ ایک چیز ہم نوٹ کر کے رکھیں تاکہ پڑوسیوں کا دروازہ ہمیں ٹھوکنا نہ پڑے. بس اوقات بعض عورتوں کے اندر مزاج میں اتنا مانگنا ہوتا ہے کہ بیچارے پڑوسی بھی پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں دینا ہے، اگر ہمارا پڑوسی ہم سے مانگتا ہے تو ہمیں دینا، یہ ہمارا اخلاق ہے. لیکن سامنے والا اگر مانگ رہا ہے تو یہ تو بد اخلاقی ہو گئی نا. تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاء وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.